اور وہ بیچارہ 1-1 روپے کے لیے محتاج ہے، 1 روپے کے لیے محتاج ہے، اپنی خود کی علاج نہیں کرا پاتا۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ تمہارا باپ جو ضعیف ہو چکا ہے، یہ کل جب تمہاری پرورش کیا تھا تو بغیر پوچھے، بغیر اجازت، بغیر پوچھے، اب بغیر کسی، تمہارے باپ نے تمہاری کس طرح سے پرورش کی، خوب عمدہ کپڑا پہنایا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ جب تمہاری طبیعت خراب ہوتی تو تمہارا باپ ڈر جاتا تھا اور فوراً ڈاکٹر اور حکیم کی طرف راغب ہو جایا کرتا تھا۔ آج تم کہتے ہو کہ باپ اگر تمہیں بھوک لگے تو آپ مانگ لیجئے کھانا مانگ کر ہم سے کھائیے۔ یہ باپ جب تم بچے تھے، تمہارا باپ جوان تھا، بیٹا جب بھوک لگی جب ہی طلب کرنا، نہیں، بیٹے کی ہر حرکات پہ، ہر چیز پہ باپ کی نظر ہوا کرتا تھا۔ باپ بغیر پوچھے تمہیں کھانا کھلایا کرتا تھا، عقیدت و محبت سے تمہاری انگلی پکڑ کر کے تمہیں بازاروں کی طرف لے جا کے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ آج تمہارا باپ تم پہ بوجھ نظر آ رہا ہے کہ تم بدیش سے آتے ہو، 100 روپے دکھاتے ہو باپ کو۔ جس باپ نے تمہارے لیے ساری دولت تمہارے لیے صرف کر دیا، جس باپ نے تمہارے لیے دولتوں کو جمع کیا، اس باپ کو تم 100 روپے دکھاتے ہو۔ لوگ ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب دینا ہوگا۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے، اور جس نے ماں باپ کو پا لیا گویا اس نے جنت کو خرید لیا۔ جس نے ماں باپ کو پا لیا گویا اس نے کس کو خرید لیا؟ جنت کو خرید لیا۔ اور جس نے ماں باپ کو پایا اور اس کی نافرمانی کی، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہاں فرماتے ہیں کہ اس کے ناک، اس کی خاک آلودہ ہو جائے۔ ایسا شخص جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے کہ ماں باپ موجود ہو اور اس کا حق اور اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے سخت لعنتی ہے، اور ایسے شخصوں پہ جہنم واجب ہے۔ جہنم واجب ہے۔ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ مت بھولو کہ تمہیں بھی ضعیف ہونا ہے۔ آج تم اپنے بچوں کو جس طرح پرورش کر رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی ضرورت پورا کریں کہ باپ کو ضرورت پورا کریں، اور اپنے بچے کو خوب عمدہ لباس، اچھے چیز کھلاتے پلاتے ہو۔ کل جب تم بچے تھے تمہارے باپ بھی تمہیں کھلایا کرتا تھا، تمہارا باپ بھی تمہیں کھلایا کرتا تھا۔ کل یاد رکھ، یہی بچہ جب جوان ہوگا، تو بوڑھا ہوگا، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ماں باپ کی عزت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تمہاری عزت اور تمہاری عزت و توقیر، تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے عیش و آرام کہیں ہے تو باپ کے قدم میں ہے، باپ کی فرما برداری میں ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ایسا حرکت سے باز آئے، اسی حرکتوں سے باز آوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، جہاں اپنی عبادت کا جہاں فرمان جاری کیا ہے، کہا کہ میری عبادت کرو، اس سے آپ جائزہ لیجئے اور اس سے سوچیے اور سمجھیے کہ ماں باپ کا مرتبہ کتنا بلند و عرفہ و اعلیٰ ہے، کہ جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں ماں باپ کے ساتھ اچھائی، حسن سلوک، اس کی خدمت کرنے کا بھی حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء کرام سے، انہیں اف تک نہ کہو۔ ایک واقعہ ہے، ایک آیت میں آتا ہے کہ ایک بچہ تھا تو اس نے باپ سے تقریباً ناقص ہونے کی بنیاد پہ، بچہ کو عقل نہیں ہوتا، بچہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص العقل ہوتا ہے، اسے کوئی عقل نہیں ہوتا۔ عقل نہ ہونے کی بنیاد پہ باپ سے اگر کوئی بات پوچھتا ہے تو بار بار پوچھا کرتا ہے، کسی سے بھی اگر کوئی بات پوچھے تو بار بار پوچھا کرتا ہے۔ تو سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پہ اس نے بار بار باپ سے پوچھا تھا، باپ سے پوچھا تھا بابا جان وہ جو ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا ہے اس کا نام کیا ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو اس باپ نے تقریباً 100 مرتبہ اس بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا اس دیوار پہ جو بیٹھا ہے پرندہ اس کا نام کوا ہے۔ 100 مرتبہ تقریباً اس نے کہا تھا۔ اب معاملہ الٹا ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ اب وہی باپ ضعیف ہوا، بیٹا جوان ہوا۔ ضعیفی کے عالم میں کیا ہے کہ عقل کھو دیتا ہے، بچپنا کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ اب آنکھ کی بینائی ختم ہوئی، باپ نے پوچھا
اب وہی معاملہ اللہ تعالیٰ پھر سے دوہرا دیا. اور باپ نے پوچھا بیٹا میری آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے, تمہیں جو اس دیوار پہ کوئی چیز نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بیٹے نے ایک بار کہا, 2 بار کہا, 3 بار کہا. باپ پوچھتا رہا. جب چوتھی 5ویں بار کہا تو بیٹے نے جھرک کے کہا, بیٹے نے غصے کے عالم میں کہا کہ آپ کو سنائی نہیں دیتا, آپ کو سمجھ نہیں آتی, میں نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ اس پہ کوہ ہے. اب دیکھیے کہ وہی باپ جب جوان تھا, وہ بچہ تھا, تو کتنی محبت عقیدت سے اسے اس کا نام, کوے کا نام اسے بتایا گیا تھا, اس پرندے کا نام بتایا گیا تھا. اب یہ ضعیف ہو گیا, اس پر سختی سے پیش آتے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہاں حساب دینا ہے. ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی نہیں بخشا جائے. یہ رسول اللہ کے حدیث پاک ہے, ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. بلائے اپنے وقت کا وہ جتنا بڑا بھی عالم ہو, مفتی ہو, محقق ہو, محدث ہو, وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. اس لیے ماں باپ کی فرمانبرداری میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. جو ماں باپ کو فرمانبردار ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت